بس کیجیے، عبارت یہ نہ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہیڈنگ ہے فوائد تتعلق باسباب النزول، ٹھیک ہے، اسباب نزول سے متعلق فوائد، کچھ فوائد یہاں پہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یقین جانیے ہمارے بزرگان دین نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، بڑی انتھک محنتیں مشقتوں کے بعد لکھی ہیں۔ یہی میں جب پڑھ رہا تھا معرفت و اسباب النزول، آپ الاتقان کے اندر جا کے دیکھیے گا، 6-7 صفحات پر مشتمل ہے، یا ممکن ہے کچھ کم صفحات ہوں۔ تو وہاں پہ انہوں نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے آخر میں، اسی نوع کے آخر میں ایک عبارت انہوں نے لکھی ہے، کیا؟ تأمل ما ذکرته لك في هذه المسألة واشدد به يديك فإني حررته واستخرجته بفكري من استقراء صنيع الأئمة ومتفرقات كلامهم۔ آگے لکھے ہیں ولم أسبق إليه، یعنی یہ جو باتیں میں یہاں لکھ رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو علماء کرام نے متفرق طور پر الگ الگ کتابوں میں، الگ الگ مقالات یا دیگر مباحث کی صورت میں اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھی ہیں، یکجا کہیں نہیں ہے۔ میں ہی وہ بندہ ہوں جس نے تلاش و تتبع کے بعد، بڑی محنت کے بعد ان سب کو آپ کے لیے جمع کر دیا۔ آگے لکھتے ہیں تأمل ما ذکرتہ لک، جو کچھ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ذکر کیا ہے اس مسئلے میں، اسے کیا کر اس میں غور و خوض کیجئے۔ واشدد به یدیک، واشدد شدہ یشد سے باندھنا، مضبوط کرنا، ہونا ہوتا ہے با متعدی کے لیے، اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مضبوط کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو کچھ بھی میں لکھا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ میری فکر کی ایجاد ہے۔ میں نے علماء کرام کی ساری باتیں دیکھ داکھ کر کے جو سمجھ میں آیا وہ آپ کا یہاں پہ میں لکھا ہوں، اور اس معاملے میں، میرے اس کام میں مجھ پر کوئی سبقت نہیں لکھا گیا۔ ولم اسبق الیہ اے لم یکن ہناک رجل، کیا ہے؟ سبق، جو کیا وہ مجھ سے سبق ہے، سبق نہیں جو مجھ سے سبقت لے گیا ہو اس معاملے میں۔ یہ باتیں کیوں لکھی جاتی ہیں؟ سید اعلیٰ حضرت نے جگہ جگہ پہ لکھا ہے کہ یہ بات وہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو محفوظ کر لیجیے، یہ بہت جگہ کام آئیں گی، اور شاید ان چند سطور کے علاوہ کہیں نہیں پاؤ گے۔ وجہ یہ ہے کہ مصنف بہت کچھ محنت کرنے کے بعد اپنا سب کچھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آخر میں، اسی فصل کے آخر میں انہوں نے بات پیش کی۔ یہاں جو باتیں ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کو سن لیجیے، اس کے بعد ترجمے کی طرف ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ آیت ایک ہو، اسباب متعدد ہوں، ممکن ہے جی؟ آیت ایک اور اسباب کیا ہو جائیں؟ متعدد ہو جائیں، یا اس کا الٹا کر لیں آپ، متعدد آیتیں ہوں اور اسباب کیا ہو؟ ایک ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ ان دونوں ہی صورتوں پر اگر آپ نفیس اور عمدہ گفتگو پڑھنا چاہتے ہیں، الاتقان کا مطالعہ کیجیے، بہت ہی نفیس شاندار انداز میں انہوں نے گفتگو فرمائی ہے۔ کئی صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں، کئی حالتیں انہوں نے بیان کی ہیں، اور ایک ایک مثال پہ، ایک ایک بات پہ، ایک مثال کے طور پر سے ایک آیت ہے اور اس کے اسباب متعدد ہے۔ 5 اسباب انہوں نے ذکر کیا، ایک نہیں 5 اسباب انہوں نے ذکر کیا۔ وقت نہیں ہے اور نہ اسے کھول کر کے آپ کو دکھاتا PDF فائل کے اندر ہی، تو کتاب تو میں نے دے دی نا آپ کو، اس کا آپ کیا کریں گے؟ مطالعہ بالاستیعاب کر کے آئیں گے۔ جو آپ سبق یہاں پڑھنے آتے ہیں آپ میرے پاس درسگاہ میں آنے سے پہلے آپ کیا کریں؟ آپ کم از کم الاتقان کو ایک مرتبہ ضرور مطالعہ کر کے آئیں۔ یہ پڑھیں نہ پڑھیں اس کا مطلب نہیں، وہ پڑھ لیں گے تو اس سے عبارت بھی آپ کو درست ہو جائے کہ وہی عبارت جہاں لکھی گئی ہے، تلخیص تو ہے اسی کی۔ چلیں اب یہاں پہ وہی بیان کرنے جائیں گے کہ اسباب نزول کے مصادر کون ہیں، یعنی سب سے پہلے اسباب نزول کے بارے میں قول کرنے والے کون لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام کی ذات ہوگی، انہوں نے سرکار علیہ السلام سے باتیں سنی ہیں، ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اب معاملہ یہ ہوگا کہ صحابہ کرام میں سے کچھ تو ایسے بھی ہوں گے کہ انہوں نے کسی آیت کے بارے میں کہہ دیا کہ نزلت هذه الآیہ فی کذا یا کذا و کذا، کہ یہ آیت ان معاملات میں نازل ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا۔ اب ایک بات آ جاتی ہے، علم حدیث والی گفتگو سامنے آتی ہے
اس کو مسند یعنی مرفوع حدیث مرفوع کے درجے میں رکھا جائے گا کہ یا نہیں جائے گا. بات سن رہی؟ پیچھے بات گزر چکی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمہ یہ بات نہیں تھی کہ آپ کیا کریں، اس بات کو تلاش کریں، کھوجیں کہ آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، یعنی ناسخ و منسوخ کے جو علم کے بارے میں پیچھے بات گزری. یہ فرائض امت میں سے نہیں تھا، پیچھے کہیں گزری ہوگی شاید، ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ ایسی کہ اسباب نزول کے بارے میں بھی کیا ہے، صحابہ کرام نے اپنے تلاش و تدبر کے ذریعے سے جو سرکار سے سنا اس کے مطابق محفوظ کر لیا، دوسروں تک پہنچایا انہوں نے. جہاں کہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو مسند یعنی مسند کا مطلب مرفوع حدیث کی، اس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا ہے، پہنچ رہی ہے. اس میں مفعول کا صیغہ ہے مسند، اسند اسناد سے. تو اس میں یہ ذکر کریں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کو مسند میں داخل کرتے ہیں. یعنی اگر صحابی رسول کا یہ قول ہے کہ نہیں ایسا ویسا ہے، تو صحابی کا کوئی بھی قول جو ہے بغیر سماعت کے بغیر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بغیر وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں. امام بخاری نے ان کو کیا کر لیا، حدیث مرفوع کے درجے میں رکھ دیا ہے. ایک ہیڈنگ انہوں نے ڈالی ہے نا، ما معنی قول الصحابہ هذه الآیہ نزلت فی کذا ہے، ہیڈنگ نیچے کے سامنے آ رہی ہے، اس کے بارے میں یہ بات عرض کریں گے. اچھا، دیگر لوگ جو ہیں امام بخاری کے علاوہ جو ہے وغیرہ لا يدخلہ فی کا قول ہے. بعض دیگر حضرات علماء کرام ہیں انہوں نے جو ہے غیر صحابہ کے اس طرح کے قول کو انہوں نے مسند کا درجہ نہیں دیا ہے. اب آگے بہت سارے مساند کسی اصطلاح پر قائم ہے نہیں ہے، تو اس کو آگے چل کے ذکر کریں گے. اچھا، اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایک آیت اس کے اسباب کیا متعدد ہیں، تو اس کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. مثال کے طور پر سے ایک صحابی ہیں، 2 صحابی نے ایک آیت کے بارے میں بتایا کہ یہ آیت یوں نازل ہوئی. ان میں سے ایک ایسے ہیں جو مکمل سند کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فرمایا تھا اس موقع پر، اور ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اپنی طرف سے وہ بات پیش کر رہے ہیں کہ نہیں یہ آیت کیا ہے، فلاں موقع پر نازل ہوئی ہے. اس پہ یہ نہیں بتا رہا ہے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی، ایسا کچھ نہیں. یعنی اپنے اجتہاد کی طور پر سے صحابی رسول قول کر رہے ہیں. صحابہ میں سے 2 لوگ ہو گئے، ایک آیت کم سے کم 2 لوگ کیا ہو گئے، اس کے اسباب کے بارے میں بیان کرنے والے مل گئے. تو اب وہاں یہ دیکھا جائے گا تطبیق کی جو صورتیں نظر آتی ہیں. جب متعدد صورتیں ہیں، متعدد صورتوں میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر جو بات پیش کرنے والے صحابی رسول ہیں کہ ان کا قول مستند ہے، معتبر ہے، وہ ہے تو اس کو لیا جائے گا. اور دوسرے صحابی رسول ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت اس معاملے میں نازل ہوئی ہے، مانا جائے گا یہ کہ یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، انہوں نے اپنے اجتہاد سے بات اس طرح بات کی ہوگی. اور جو صحابی رسول نے جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تک مروی ہونے کے اعتبار سے سنائی ہے، وہ کیا ہو جائے گی، وہ مرفوع کے حکم میں ہو جائے گی. اچھا، چلیں جب تک اتنا پڑھیں، باقی کچھ آتے درج کرتا ہوں. مصادر و اسباب النزول، کچھ تمہیدی بات عرض کر رہے ہیں کہ اسباب نزول کے بارے میں کلام کرنا کن لوگوں کے لیے حلال ہے، کن لوگوں کے لیے حلال نہیں ہے. یحل بمعنی یجوز کے معنی میں استعمال کیا جائے گا. لا یحل القول فی اسباب النزول الا بالروایہ والسماع، سماع مت پڑھیے گا، سماع، سمع اسموں کا مطلب سماع ہے. ممن شاہدوا التنزیل ووقفوا علی الاسباب وبحثوا عن علمها، اسباب نزول کے سلسلے میں قول اس وقت تک روا نہیں ہے. یہ بات آگے سے اللہ کے ذریعے سے آ رہی ہے. اسباب نزول کے سلسلے میں قول، روایت اور سماعت کے بغیر روا نہیں ہے. ایسے لوگوں سے روایت و سماعت ہو جن لوگوں نے تنزیل کا مشاہدہ کیا. شاہدہ یشاہدہ کا مطلب مشاہدہ کرنا. تنزیل کا مشاہدہ کیا، یعنی وقت تنزیل کا، جب قرآن شریف کا نزول ہو رہا تھا اس کا انہوں نے کیا کیا، مشاہدہ کیا. ووقفوا علی الاسباب، اور اسباب سے آگاہی حاصل کی. وقف اعلیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے، آگاہی حاصل کرنا. ٹھیک ہے، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، یہ الگ معنی میں آتا ہے، ٹھہرنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب اعلیٰ سے لائے تو جانکاری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اسباب سے کیا کیے، آگاہی حاصل کی. وبحثوا عن علمها، اور اسباب کے بارے میں تلاش و تدبر میں لگ گئے.
اسباب کی جانکاری کے سلسلے میں تلاش و تتبع میں لگے رہے یا سرگرم رہے۔ بحث عن کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تلاش کرنا۔ بحث عن تلاش کرنا، قرآن میں آیا نا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض۔ چلیے اب ایک قول نقل کرتے ہیں۔ قال محمد بن سیرین سألت عبیدۃ عن آیۃ من القرآن فقال اتق اللہ وقل سدادا۔ میں نے عبیدہ سے ایک آیت کے سلسلے میں، قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا، دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈریے اور درست بات کہیے۔ یعنی قرآن کریم کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس میں اپنی رائے سے کچھ نہیں کہوں گا۔ پر آیا نا لا یحل الا بالروایہ والسماع، ان سے پوچھا گیا، محمد بن سیرین نے پوچھا عبیدہ سے، تو عبیدہ نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈریے اور درست بات کہیے، اپنی طرف سے کچھ کہنا نہیں ہے۔ اس کے بعد انہی کے مقولہ آگے آ رہا ہے ذهب الذين يعلمون فيما انزل الله القرآن والصحابہ رضی اللہ عنهم هم المرجع الاول والآخر لهذا النقل۔ ذهب كفار الذين يعلمون، یہ پورا ہے جو جانتے تھے، کیا جانتے تھے؟ معلوم بھی کیا ہے؟ فيما انزل الله القرآن، وہ حضرات جنہیں پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول کن معاملے میں فرمایا، فیما کن معاملے میں، کن حالات میں، کن صورتوں میں، جو ترجمہ چاہیں گے آپ ملا سکتے ہیں، کن حالات، کن صورتوں میں، کن کنڈیشنز میں اللہ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا تھا، جو یہ جاننے والے تھے گزر گئے، ذہبہ کا فاعل بن گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کیا ہے؟ اس نقل کی کیا ہے بھیا؟ وہی کیا ہے؟ مرجع اول ہے، مصدر اصلی کون ہے؟ صحابہ کرام۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کیسے نازل ہوئی، اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ترجمہ وغیرہ؟ کوئی دشواری تو نہیں ہوتی میں ایسے ترجمہ کرتا ہوں تو؟ ہاں سلاست بیڑے لے کے وہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے؟ وہ سب اچھا ہی لگتا ہے، جو ایسا عموم میں ترجمہ کرتے ہیں نا کاٹ پاٹ کر کے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کس میں مرجع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یعرفون ذلک بقرائن تحتف بالقضایا، احتفاف سے آیا ہے، کیا معنی ہوتا ہے؟ حف، گھیر لینا کے معنی میں آتا ہے، احاطہ کرنا، محیط ہونا۔ اچھا، وہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس کو یعنی اسباب نزول کو، ذالک المذکور، اسباب نزول کو ایسے قرائن یا ان قرائن کے ذریعے پہچان لیتے تھے جو کیا ہے؟ پیش آمدہ مسائل کو محیط ہوتے تھے، یعنی پیش آنے والے مسائل جو حالات درپیش ہوتے تھے، ان مسائل کے اندر جو قرائن ہوتے تھے، ان قرائن سے، حالات سے سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ یہ آیت کیسے نازل ہوئی۔ جیسے مثال کے طور سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ارے کیا ان کو غیب کے بارے میں پتہ، تو آیت نازل ہوئی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ یہ آیت کون بندہ ایسا کہا تھا، قرینہ کیا ہے؟ یہ بندہ نے ایسا کہا تھا، وہ آیت نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، قلتو، میں کہتا ہوں، یہ قلتو کا فاعل امام ہے جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ۔ وَيُدْرِكُونَ ذَلِكَ أَيْضًا بِمُلَازَمَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفة أحواله وتتبع ما ينزل عليه من الآيات الكريمة وشهودهم ذلك بأنفسهم۔ عبارت بہت لمبی انہوں نے لکھ دی ہے کہیں کہیں۔ اور اس کی معرفت، نیز اس کی معرفت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے؟ منسلک رہنے سے، ملازمہ کے طور میں کیا کروں؟ منسلک، بار بار سکال سے منسلک اٹیچ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک رہنے، آپ کے احوال کی جانکاری اور ان آیت کریمہ کے نزول یا ان آیت کریمہ کی تلاش و تتبع سے جو آپ پر نازل ہوئی، تتبع ما ینزل، ان آیتوں کی تلاش کے ذریعے سے، ما ینزل علیہ وہاں کے زمر مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوئی، من اس کا بیان ہی آیا گیا، یعنی وہ آیت کریمہ، ان آیت کریمہ کے تلاش تتبع سے بھی کیا ہے؟ ادراک ممکن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوں گے؟ نازل ہوگی۔ اور آگے وہ شہودہم ذالک بانفسہم، اور بنفس نفیس صحابہ کرام کے کیا ہے؟
آیت کے نزول ہونے کے وقت حاضر ہونے سے بھی یہ مشاہدہ کرنے سے بھی یہ کیا ہو جائیں گی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، اوپر ایک بات آئی تھی کہ صحابہ کرام قرائن کے ذریعے سے معلوم کر لیتے تھے. قلتو کے ذریعے سے امام جلال الدین سیوطی نے ایک بڑی بات بتائی. اس کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، ہم نے کچھ محنت کی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو ہلکے میں مت لیجیے گا. اس کو وہی چیزیں جو انہوں نے بتائی. کیا ہے کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہے، جہاں جا رہے ہیں وہ جا رہا ہے، تو قرآن شریف کا نزول تو کیا ہوگا، حضور علیہ السلام پر ہی ہونے والا ہے. پھر وہ آیت کے بارے میں تلاش کریں کہ کب نازل ہوئی، کیسے کیا نازل ہوئی ہے. سرکار کے حوال سے واقف ہو جائیں کہ کن کن حالات میں سرکار رہتے ہیں. کبھی سوتے ہیں تو آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے، سونے میں کبھی آیت کا نزول نہیں ہوا. یاد رکھیے گا کسی بھی آیت کریمہ کا نزول خواب کی حالت میں نہیں ہوا، جب بھی ہوا ہے وہ بیداری کی حالت میں. ارے بابا کیا بات ہے بھائی، ٹائم میں برکت ہو رہی جانے میں. ایسے ٹھیک ہے نا. ما معنی قول الصحابہ هذه آیہ نزلت فی کذا هل یجری مجرى المستند وهل يفید سبب نزولها. دو باتیں بیٹے، ایک ہے سبب نزول کے بارے میں صحابہ کرام کی یہ روایت لی جائے گی کہ یہ آیت یوں نازل ہوئی، یا یہ مانا جائے گا کہ صحابی کا قول حدیث مرفوع کے درجے میں ہے. علم حدیث کی کون سی کتاب پڑھ چکے ہیں؟ اصول حدیث کی کچھ پڑھے ہیں آپ لوگ؟ مشکات، مقدمہ مشکات نہیں پڑھے؟ اس میں تو بات آئی ہوگی نا بیٹا کہ مسند ایک قول کے مطابق صحابی کے قول کو بھی کہا جا سکتا ہے، ایسے کچھ نہیں ہے. مقدمہ پڑھا ہے نہیں؟ یہ بولو نا، اس کو دوبارہ پڑھ لو. ٹھیک ہے چلو دیکھو بیٹے. اختلف العلماء فی قول الصحابی نزلت هذه الآیۃ فی کذا. صحابی کے یہ اس قول نزلت هذه الآیۃ فی کذا کے سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. دیکھو گھما بھی ملا دیا اس کو. ٹھیک ہے، اب کیا مختلف اقوال ہیں علماء کے، وہ آگے بیان ہو رہا ہے. هل یجری مجرى المستند كما لو ذکر السبب الذي انزلت لاجله. کیا یہ قول مسند یعنی حدیث مرفوع کے درجے میں ہے، مجرا اس کے جاری ہونے کی جگہ میں یعنی درجے میں. ہم ختم ہو جائے کہ یہ قول جو ہے حدیث مرفوع کے مقام میں ہے یا حدیث مرفوع کے درجے میں ہے. جیسا کہ اگر اس سبب کا ذکر کرتے صحابہ رسول کرتے جس کی وجہ سے آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے، تو اگر صحابہ رسول نے اس آیت کی نزول کا سبب بیان کر دیتے تو ایسی صورت میں کیا ہوتا، اس کو مان لیا جاتا ہے کہ حدیث پاک کے درجے میں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہوگا. قرآن کریم کی آیت کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ کہنا کیا ہے بھائی، حرام ہے نا. تفسیر بالرائے لا ماننا پڑے گا کہ جب صحابہ رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت یہاں نازل ہوئی، اس کا مطلب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوگا، سنا ہی ہوگا. اور اگر یہ نہیں کہہ رہے ہیں نزلت کذا کذا، تو اس کا مطلب کچھ احتمال ہے سنا بھی ہوگا اور یا اپنی طرف سے بات کہہ رہے ہیں. تو اس میں یہ اختلاف ہے کہ اس کو کیا کریں گے، مسند کے درجے میں رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا. او کا بیان آ رہا ہے او یجری مجرى تفسیر، یا صحابی کے اس قول کو نظر هذه الآیہ فی کذا و کذا کو کس میں رکھا جائے گا، تفسیر کے مقام پر رکھا جائے گا. الذی لیس بمسند، جو کہ کیا ہے حدیث سے مرفوع. تفسیر آیت کیا ہے، حدیث سے مرفوع تھوڑی ہے، الگ چیز. ہاں یہ ہے کہ کچھ آیتوں کی تفسیر حدیث کے اندر موجود ہے تو وہ مرفوع ہے، لیکن یہ قول ہے وہ مسند کے درجے میں نہیں. اب ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں. امام بخاری کے کچھ لوگ کیا باتیں پیش کر رہے ہیں، ان کی رائے کیا، آراء کا تذکرہ ہو رہا ہے. فالبخاری یدخلہ فی المسند. امام بخاری اس طرح کے قول کو، صحابی کے قول کو کیا کرتے ہیں بھیا مسند میں. مسند سے مراد حدیث مرفوع. بخاری شریف کا نام کیا ہے، دھن گیا ہے. ٹھیک ہے، بخاری شریف کا نام بخاری شریف نہیں، لمبا نام ہے، دھن گیا نا. پوچھ لینا دورہ والے کو بتا دیں گے آپ کو. واکثر اچھا وغیرہ لا يدخل فی، اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کو مسند میں داخل نہیں کرتے ہیں. آگے آپ کچھ بات ذکر کر رہے ہیں. یعنی واکثر المسانید علی عادت اصطلاح کا مسند احمد وغیرہ، اور اکثر مسانید اسی اصطلاح پر ہیں جیسے کہ مسند احمد وغیرہ. بعض لوگوں نے کیا کیا، مسند مانا ہے، بعض لوگوں نے مسند نہیں مانا. مسند احمد بن حنبل ہے نا، امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث کی کتاب ہے، کافی اچھی عمدہ ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، صحابی کے اس طرح کے قول کو مسند میں جگہ نہیں دی. تو مسند احمد بن حنبل کے اندر جو بھی کتاب موجود ہے اس میں وہی ہے جو سب کے مرفوع روایت پر مشتمل ہے.
بخلاف ما اذا ذكر سببا نزلت عقبه فانهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. دیکھ رہے ہو برخلاف اس کے کیا کہا صحابہ کرام نے کسی ایسی سبب کا ذکر فرمایا جو جس کے بعد کیا ہوئی آیت نازل ہوئی. نزلت عقبہ میں حافظ میں کمر سے کون ہے عقبہ میں حافظ میں کمر سے کون ہے اذا ذکر سببا نزلت الآیہ عقبہ یا عقی بس سبب فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا. تو اس وقت تمام علماء کرام چاہے امام بخاری ہوں جو بھی ہوں سب کے سب اس طرح کی روایت کو مسند میں یعنی حدیث مرفوع کے زمرے میں کیا کرتے ہیں داخل کر لیتے ہیں. اور مسئلہ ثانیہ کیا ہے وہ آگے دیکھتے ہیں. پہلا مسئلہ کیا ہو گیا حل اجری مشن مسند ہے یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ کیا تھا ہیڈنگ میں یفید سبب نزولها ام لا یہی ہے. اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی پڑھ لو بیٹا چھوڑ دیتے ہیں 2 منٹ. دوسرا مسئلہ ہے جو ہیڈنگ میں موجود ہے حل یفید سبب لنزول آیا. امام زرکشی کی کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن ابتدائی کتابوں میں سے یہی مصادر میں سے بیٹا بتا نا مصادر ہے علوم قرآن پر جو کتابیں پہلے اس میں لکھی گئی ہیں ان میں کون ہے فنون الافنان بھی ہے اور یہ بھی ہے البرہان فی علوم القرآن امام زرکشی کی. قد عرف من عادت الصحابہ والتابعین ان احدهم اذا قال صحابہ و تابعین کے عادات سے بات مشہور و معروف ہے کہ جب ان میں کا کوئی شخص یہ کہے کیا کہے نزلت هذه الآیہ فی کذا تو اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے فإنهم یرید بذلک اس سے مراد وہ یہ لیتے ہیں انه تتضمن هذا الحکم کہ وہ کیا لیتے ہیں کہ یہ آیت اس حکم پر مشتمل ہے. تتضمن یہ کہ ضمیر لوٹے گی کہاں آیت کی طرف. یہ آیت اس حکم پر کیا ہے مشتمل ہے متضمن ہے. نہ یہ ہے کہ لا ان هذا كان السبب فی نزولہ نہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے اس کے نزول میں سبب ہے ان هذا كان السبب فی نزولہ بس میرے کہنا سبب پڑھیں گے سبب مت پڑھنا. نہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے اس کے نزول میں سبب ہے. اب آگے ایک بات ذکر کی ذرا سوچتے ہیں فهو من جنس الاستدلال علی الحکم بالآیہ. تو یہ کس قبیل سے ہے آیت سے حکم پر استدلال کے قبیل سے. یعنی ایک آیت ہے آیت سے کیا کیا آپ نے اسی آیت سے مختلف کیا ہے مسائل نکل رہے ہیں آپ ٹھیک ہے. اب اس آیت کا شان نزول ایک ہے لیکن اسی آیت سے چند مسائل نکل رہے ہیں. تو جو چند مسائل نکل رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کہا کہ نزلت آیت فی کذا ان جیسے معاملات میں یہ آیت نازل ہوئی. تو مطلب یہ کہ جو آیت نازل ہوئی کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئی اس کا حکم ادھر بھی لاگو ہوتا تو ہم نے وہاں پہ کہہ دیا کہ نزلت فی کذا. دماغ چل نہیں رہا کیا توجہ سے سنیے بہت عام باتیں ہو کریں. لا من جنس نقلی لما وقع نہ یہ کہ وہ معاملہ اس کے نزول کا سبب لما وقع اس کے لیے جو واقع ہوا نہ کہ وہ آیت کریمہ کیا ہے یعنی وہ نقل ہے اس کے لیے کیا ہے اس کے جنس کے قبیل سے نہیں ہے جس کے لیے وہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس کا ترجمہ دیکھ لو اچھی بتا رہا ہوں. اوپر دیکھیے کیا لکھا ہے انہوں نے ان هذا كان السبب فی نزولہ ٹھیک ہے. اس کے آگے لا من جنس نقل لما وقع یہ اس قبیل سے نہیں ہے کہ نقل اس کے لیے واقع ہے جو کیا ہے معاملہ درپیش ہوا ما وقع جو معاملہ درپیش ہوا یعنی درپیش معاملے کے لیے نقل کے جنس سے نہیں ہے. بات سمجھیے کچھ دو منٹ بات سمجھ رہے ہیں یعنی درپیش مسئلے کے لیے لما وقع جو معاملہ درپیش ہوا درپیش مسئلے کے لیے یہ آیت کچھ جنس سے نہیں ہے. مطلب آیت کسی اور جنس میں نازل ہوئی ہے اور جو درپیش مسئلہ ہے اس مسئلے میں یہ آیت سے کیا حکم کا ثبوت ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. لا من جنس نقل لما وقع نہ کہ یہ آیت کیا ہے درپیش مسئلے کے لیے کیا ہے نقل کی قبیل سے. نقل کی قبیل مطلب آیت اس سلسلے میں نقل ہوئی ہے آئی ہے وارد ہوئی ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے رہنا دیجیے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ٹائم کبھی چلے جاتا ہے.